الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ حاجیوں کی قسم دوم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اللہ حسنہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. یہ دوسری قسم جو صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا بھی اور آخرت بھی. یہ آتنا فی الدنیا یہ دعا ہے جلب نفع کے قبیل سے، وقنا عذاب النار دفع ضرر کے قبیل سے. جلب نفع والی دعا بھی کرتے ہیں، دفع ضرر والی دعا بھی کرتے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا. وہ پہلوں کے لیے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے حصہ ہے. واللہ سریع الحساب. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کا ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ان گنے چنے دنوں میں. ایام معدودات 10ویں 11ویں 12ویں، یہ اللہ کا ذکر، اس سے مراد تکبیرات تشریق. اچھا جی، ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے. انہی دنوں میں تکبیرات تشریق بھی آتی ہیں. یہاں ویسے عام ذکر مراد ہے. فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بیان آ رہا ہے رمی کا. اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے ان دنوں میں، اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ ہی رمی کرنی ہے جمرات کی. جو رمی کرنی ہوتی ہے 10ویں کو 11ویں کو 12ویں کو. پہلے دن جو رمی ہوگی جا کے ان پتھروں کو مارتے ہیں، کنکریاں مارنا، یہ صبح کے طلوع ہونے کے بعد صرف ایک جمرہ، جمرہ عقبہ، اس کی رمی ہوتی ہے. یہ پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو. 11ویں اور 12ویں تاریخ ان کو زوال شمس کے بعد، سورج کے زائل ہونے کے بعد 3 جمروں کی رمی ہوتی ہے. یہ 3 دن کرے یعنی 11ویں 12ویں تک، 10ویں 11ویں 12ویں تب بھی جائز. فلا فمن تعجل فی یومین 2 دن یعنی 11ویں اور 12ویں، فلا اسم علیہ. ومن تأخر، جو اس کے بعد یعنی 13ویں تاریخ کو کرے، فلا اسم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. 13ویں تاریخ کو البتہ کرے تو اس میں صبح کی نماز کے بعد اس کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے رمی. یہ جو کنکریاں مارنی ہے، اس آیت میں ان کنکریاں مارنے کا، اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کا تذکرہ آ گیا. لمن اتقا، یہ لیکن کام وہ کرے گا جو متقی ہوگا. غیر متقی کو کیا پرواہ، یعنی ان کاموں کا لحاظ کرنے والا وہی ہوگا جو متقی ہے. جو متقی نہیں ہے اس کو کیا خیال ان کاموں کا. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ومن الناس، یہ یہاں تک امر مصلح کا بیان آیا. اب اس کے بعد دوسری بار تذکرہ شروع ہو رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا. جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر پہلی مرتبہ ہو چکا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہو چکا ہے. یہ درمیان میں امر مصلح کا بیان آ گیا. اب اس کے بعد پھر دوسری بار جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے. اب جہاد فی سبیل اللہ کا جو اللہ پاک ذکر کر رہا ہے، یہاں جہاد کی چند ایک ترغیبات آ رہی ہیں، جہاد کی رغبت پیدا کی جا رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یہ پہلی ترغیب ہے، جہاد کی پہلی ترغیب. بعض وہ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علامہ فی قلبہ، اس بات پر جو اس کے دل کے اندر ہے. اب بعض آدمی وہ ہیں جن کی باتیں بڑی اچھی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں. یہاں مفسرین لکھتے ہیں من یعجبو کا قولہ، اس سے مراد اخنس ابن شریق، اخنس ابن شریق مراد ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا. یہ منافقین میں سے تھا.
میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور گواہ بناتا تھا اپنے دل پر کہ میں جی بالکل دل سے ایمان لانے والا ہوں، وہ ہوا الد الخصام، حالانکہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، دل سے وہ ماننے والا نہیں ہے۔ یہ بعض مفسرین نے یہاں اس کو مراد لیا ہے، لیکن محققین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، اور پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کوئی شان نزول یا سبب نزول پر حکم بند نہیں ہوا کرتا، حکم عام ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی مراد عام ہے، جو بھی ایسا آدمی ہو جو اندر سے مومن نہ ہو اور اوپر سے ایمان کی باتیں کرے اور یہ آگے فساد کے مختلف یہ کام کرے، تو اس تمام کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں امام راضی نے لکھا عامۃ فی حق کل من کان موصوفا بہذہ الصفات المذکورہ، جو ان صفات مذکورہ والا ہو ان تمام کے لیے یہ قانون ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، یعنی ایک تو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، دل پر گواہ بناتا ہے، جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ سعى فِي الْأَرْضِ، جب جاتا ہے آپ سے اٹھ کر زمین میں فساد کرتا ہے، زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ فساد کرے۔ یہ کوشش کرتا ہے کس چیز کی؟ نیچے عبارت لکھی ہوگی یشتغل بادخال الشبہ فی قلوب المسلمین وباستخراج الحیل فی تقویت الکفر، تفسیر کبیر۔ فساد کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ کیا فساد کرتا ہے جی؟ یشتغل بادخال الشبہ، مختلف شبہات پیدا کرتا ہے، فی قلوب المسلمین، مسلمانوں کے دلوں میں توحید کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات پیدا کرتا ہے تاکہ توحید سے اور ایمان سے یہ ہٹ جائیں، اور باستخراج الحیل، مختلف ہیلے نکالتا ہے، فی تقویت الکفر، کفر کو پکا کرنے کے لیے، کفر کو ثابت کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، بدعتوں کو نکالنے کے لیے مختلف ہیلے بناتا ہے، ہیلے نکالتا ہے، اس طرح زمین کے اندر فساد کرتا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو، کھیتی کو، لوگوں کا نقصان کرتا ہے کھیتی کا، اور اسی طرح جانوروں کا نقصان کرتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا یعنی بدکار ہے، زانی ہے، تو اس طرح گویا کہ نسل ضائع کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس کو کہا جائے اتق اللہ، اس قسم کے فساد کے کام، گندے کام کیوں کرتا ہے؟ ڈر اللہ سے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے، عزت یعنی غرور، وہ مغرور ہے، غرور کی وجہ سے گناہ پہ آ جاتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، برا بچھونا ہے وہ۔ اب یہ اس قسم کی صفات والے آدمی، اب یہ جہاد کی پہلی ترغیب آ رہی ہے، جب اس قسم کی صفات والے آدمی موجود ہیں جو مختلف انداز سے فساد پیدا کرنے والے ہیں، فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد کی پہلی ترغیب آئے گی، فتنہ انگیز عناصر سے جہاد کر کے ان کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، ایسے لوگوں کا خاتمہ کرو جو فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، فتنے پھیلانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ ترغیب دوم، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اللہ کہتا ہے کچھ لوگ تو اس قسم کے اور کچھ ایسے بھی ہیں، سمجھے، کچھ لوگ تو وہ فسادی گزر گئے اور کچھ ایسے ہیں من یشری نفسہ، جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگر وہ فسادی موجود ہیں تو اس طرح بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی جان تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دوسری ترغیب آ رہی ہے کہ جہاد کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کرو،
جہاد کے ذریعے اپنی جان بے شک قربان کرنا پڑے، جان قربان کرو، اللہ کی رضا تلاش کرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ ترغیب صوم۔ تیسری ترغیب، اللہ کہتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ کہ کچھ اسلام مانو اور سمجھے اور پھر کچھ نہ مانو، میٹھی میٹھی سنتوں پہ عمل کرو اور کڑوی کڑوی سنتوں سے بھاگو۔ نہیں، میٹھی سنتوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن کڑوی سنتیں توحید کے لیے اگر مار کھانا پڑے تو انسان مار بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ بدعات کو انسان ختم کرے، بدعات کو ختم کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، بدعات کو ختم کر کے سنت کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سنت جو زندہ کی جاتی ہے بڑی کڑوی سنتیں ہوتی ہیں، تو کڑوی سنت کو بھی زندہ کرنے کے لیے کوشش کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں جہاد بھی ہے، اسلام میں تو جہاد کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کے تمام احکام مانو، ان میں جہاد بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو۔ اگر پورے نہیں داخل ہوگے، کچھ عمل کرو گے تو کچھ، مثلا جہاد کو چھوڑو، جہاد پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان کی پیروی مت کرو، جان قربان کرنے سے مت ڈرو۔ اگر اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ امام شاطبی نے اس کی کتاب الاعتصام کے اندر اس نے بات لکھی ہے، ایک عنوان اس نے چھیڑا ہے کہ یہ جو بدعتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات شرک کو مٹانا آسان ہوتا ہے اور بدعت کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بدعت ایسی رسمیں ہوتی ہیں، ان رسموں کو لوگ کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رسم کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو اس رسموں کی بات اس نے چھیڑی ہے امام شاطبی میں، مختلف پھر بدعات کا اس نے ذکر کیا، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، اور ان بدعات کے سلسلے میں جن لوگوں نے سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے واقعات اور سنت کے احکام، یہ امام شاطبی کی کتاب الاعتصام للشاطبی بہت بہترین کتاب ہے، سنت کے سلسلہ میں کام کرنے کے لیے بہت بہترین کتاب، اور سنت کے سلسلے میں جتنی بہادر بناتی ہے یہ کتاب شاید ہی کوئی کتاب ہو، کتاب الاعتصام للشاطبی۔ امام شاطبی نے خود سنت کے احیاء میں بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور وہ خود لکھتا ہے کہ مجھ پہ بڑے بڑے فتوے لگے، کبھی کسی نے یہ کہا، کبھی کسی نے یہ کہا، کبھی کسی نے یہ کہا۔ اس نے جو مختلف باتیں لکھی، ایک جگہ جا کے لکھتا ہے کہ ایک عالم تھے، انہوں نے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کا طریقہ چھوڑا، انہوں نے کہا بھائی انفرادی دعا ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ لوگوں میں رائج تھی، اب لوگ کہنے لگے نہیں تو کر، وہ کہتا ہے لاؤ دلیل، اب دلیل کوئی دے نہیں سکتے تھے، محلے میں بڑی مخالفت ہو گئی، سارا محلہ اس کا مخالف ہو گیا۔ ہوا کیا، محلے میں ایک بہت بڑا چودھری، کوئی خان، ملک، نمبردار کوئی رہتا تھا، اس نے کہا اچھا اے مولوی میں اس کو قتل کروں گا۔ اس نے پہلے کچھ دھمکیاں دی، اخیر اس نے فیصلہ کر کیا کہ آج اسے کہو آج دن کو شام کی جو نماز پڑھائے گا، عشاء کی نماز پڑھائے گا، اس میں اجتماعی دعا کرائے، اگر نہیں کرائے گا تو کل اس کی لاش یہاں سے نکلے گی۔ صبح کی نماز میں اس نے کہا میں خود آؤں گا، اور یہ اگر نہ کرائے گا نا تو اس کی خیر نہیں ہے، قتل کر دوں گا اس کو میں۔ وہ تھا بڑا پنے خان، اپنے دولت کے نشے میں مست تھا۔ اب لوگ کچھ آدمی وہ بھی تھے جو مولوی صاحب کی تائید کرتے تھے کہ مولوی صاحب حق گو عالم ہے، صحیح باتیں کرتا ہے، اب وہ چاہتے تھے کہ مولوی صاحب کی جان بچ جائے۔
وہ मौलवी साहब को कहने लगे चल कुछ नरमी कर, आज सुबह कर लेना, आज सुबह कर लेना, खतरा है ना जी, अब क्या किया जाए। वो बिल्कुल बदमाश तुल चुका है मारने पे, अब क्या किया जाए। उसने कहा भाई जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इज्तिमाई नहीं है, इनफरादी है, ये सही सुन्नत तरीका है। अगर सही सुन्नत तरीका पर अमल करने की वजह से मेरी जान जाती है चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सुन्नत के इहया के लिए, अब ये सुन्नत है कड़वी सुन्नत है, मीठी मीठी सुन्नत, कोड़ी सुन्नत, जान वेदी है। अब साथी समझाते हैं, वो कहता है कोई बड़ी बात नहीं, वो मारेगा मुझे मारेगा ना, मारने दो इसको, मैं मरना मंजूर कर लूंगा लेकिन सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करूंगा। हुआ क्या, अब लोगों ने उसे कहा अच्छा चल तू ऐसा कर, सुबह नमाज के लिए मस्जिद में ना आ। मौलवी साहब को कि अगर चल हमारी वो नसीहत नहीं मानता तो चल हमारी ये बात मान ले, सुबह नमाज के लिए ना आ, तेरा कोई और शागिर्द वगैरह वो नमाज पढ़ा देगा, ताकि आपकी जान कीमती है जी, बच जानी चाहिए। आज का हम जैसा कोई मौलवी होता तो वो कहता बात तो ठीक है, लेकिन वो कहने लगा नहीं, जब काम करना है सुन्नत के जिंदा करने के लिए तो इस काम करने में अगर मुसीबत आती है, हत्ता के जान जाती है, चली जाए, जान कुर्बान कर दूंगा, सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करूंगा, न होने दूंगा। सुबह नमाज के बाद अब सारी रात मोहल्ले वाले उन्होंने रात गुजारी इसी इंतजार में कि अब सुबह क्या होगा। उधर बाज उनमें से थे जो उस चौधरी के पास गए, उसको समझाने लगे यार खैर है चल हम मौलवी साहब को समझाएंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। उसने कहा नहीं, इसको मैंने बड़ा समझाया है, ये बहुत पक्का भाभी है, ये तो है ही बिल्कुल पत्थरी है, ये मनदा ही कोई नहीं, बड़ा पक्का ममाती है, कोई मानता नहीं है बिल्कुल ही कोई भी, इसलिए अब मैं मोहलत नहीं देता, बस सुबह मैं इसको जरूर खत्म करूंगा। उधर वो भी नहीं मानता, इधर मौलवी साहब भी सुन्नत पे डटा हुआ है। तो वो नमाज का वक्त हुआ, मौलवी साहब अपने मामूल के मुताबिक जिस तरह पहले आते थे उस दिन भी सुबह आए। जो अवाम नमाज के लिए आई वो भी आई, लेकिन वो आते ही देखते रहे कि पता नहीं अभी क्या होता है, अभी क्या होता है। मौलवी साहब ने बड़े मजे से नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के अपने मामूल के मुताबिक नमाज के बाद बाहर निकला। बाकी आदमी भी अब आते सारे देखते हैं, बाहर निकले। जब बाहर निकले तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर एक तरफ तलवार पड़ी है और एक तरफ वो मुर्दा पड़ा है, वही चौधरी मलिक, यानी वो तलवार लेके आया मारने के लिए। दरवाजे पे कोई कुदरती अल्लाह ने पहरा लगा दिया। अल्लाह है ना, जिससे काम लेना चाहे ले सकता है। अल्लाह पाक ने किसी अपने फरिश्ते को भेजा है, जाओ उस मेरे तौहीदी मौलवी पे मुसीबत आने वाली है। वो तो तलवार लेके आ रहा था, वही तलवार फरिश्ते ने लेके उसको मार दिया। वो बाहर कत्ल पड़ा था। वहां इमाम शातिबी लिखता है कि उस आलिम रब्बानी की करामत अल्लाह ने जाहिर की, जो उस आलिम रब्बानी को मारना चाहता था अल्लाह ने उसको मार दिया, आलिम को बचा लिया। अच्छा जी, तो इस तरह होता है, बाज औकात इस तरह होता है, कोई बड़ी बात नहीं, इंसान को डरना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में काफ़ा, पूरे के पूरे। ये नहीं कि कुछ मान लो ते कुछ, वो जी इन सुन्नतों पे तो अमल करना है पर उन पे करना बड़ा मुश्किल है, हाय कौन करे। बाकी चीजों पे अमल करे लेकिन जिहाद पे इंसान अमल न करे, ना ना,
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے ظاہر، دشمن ہے۔ یہ 3 ترغیبات آ گئی ہیں جہاد کے لیے، اب 4تھی ترغیب آ رہی ہے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ زجر بھی ہے، تخویف بھی ہے، اور ترغیب چہاروں میں ترغیب۔ فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم پھسل گئے، اگر تم مثلا جہاد ترک کر دیا، شیطان تمہیں پھسلائے گا، کہے گا جان بچاؤ، اپنی جان بڑی قیمتی ہے، جان کو بچا کے کام کرو جی۔ اگر تم پھسل گئے، مثلا جہاد تم نے ترک کر دیا، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ جہاد کی بینات آ چکی ہیں، جہاد کی بینات آ چکی ہیں، اگر تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، پھر جان لو، اور جہاد اگر تم نے نہ کیا، جہاد سے تم ہٹ گئے، پھسل گئے، پھر فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ پکڑ لے گا تمہیں بھی، اللہ پکڑ لے گا تمہیں بھی، سزا دے گا، حکیم، کب دے گا؟ جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ لیکن خیال کرو جہاد سے ہٹو نہیں، ہٹو گے تو اللہ پکڑ لے گا۔ حاشی پہ مومن کا لکھا ہوگا ایک جملہ، خدا کے احکام سے سرتابی نہ کرو ورنہ سخت سزا ملے گی، ورنہ سخت، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اللہ چاہے تو سخت سزا دے گا ورنہ سخت سزا ملے گی۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو ان کا کیا حال ہوا، یہ آگے نمونہ آ رہا ہے، بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو ان کا کیا حال ہوا۔ اگر تم بھی جہاد چھوڑ دو گے، نافرمانی کرو گے، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ حل ینظرون، تخفیف دنیاوی، نہیں انتظار کرتے وہ، الا یاتیہم اللہ، مگر آ جائے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادل کے ساؤں میں، اور ملائکہ آ جائے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا۔ حل ینظرون، یہ شرارتی لوگ تو باز نہیں آتے، قیامت سے پہلے شرارتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، اس حد تک ان کی شرارتیں پہنچ چکی ہیں۔ جب اس حال تک ان کی شرارتیں پہنچ چکی ہیں تو ان کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ، ان کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ۔ وہ نہیں انتظار کرتے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے، فرشتے آ جائیں، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، لیڑی مک جاوے، لیڑی فیصلہ کر دیا جائے کام کا، فیصلہ کر دیا جائے، وہ سمجھے قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیے۔ اب یہ اردو میں اس عربی کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہوتا، فیصلہ کر دیا گیا کام کا نہیں، قُضِيَ الْأَمْرُ، ہمارے حضرت صاحب مانا کرتے ہیں لیڑی مک جاوے، لیڑی مک جاوے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیڑی مک جاوے نادا۔ اچھا جی، سال بنی اسرائیل، یہ ایاتیہم اللہ، اللہ کا آنا، یہودی قائل تھے اللہ کے مجسم ہونے کے، یہ چونکہ انہی کے بارے میں آ رہا ہے تو ان کے عقیدے کے مطابق اللہ نے کہہ دیا، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ آتا ہے تو ان کے عقیدے کے مطابق کہا گیا، ایک معنی۔ دوسرا، اللہ کا آنا متشابہات سے ہے، اس پر ایمان رکھا جائے گا کہ اللہ کا آنا برحق کیسے آتا ہے، اس کی تفصیل مفوض اللہ۔ اور تیسرا علماء نے کہا یاتیہم اللہ، یعنی یاتی امر اللہ، یاتی عذاب اللہ۔ چلو جی، سل بنی اسرائیل، تخفیف دنیاوی کا نمونہ، اللہ کہتا ہے نمونہ دکھاؤ ان کو۔ سل بنی اسرائیل،
سوال کر بنی اسرائیل سے کم آتینا من آیت بینہ، کتنی ہم نے بینہ آیتیں ان کو دی تھیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ پاک اس کو سخت سزا دیا کرتا ہے. ان کو بھی اللہ نے بڑے انعامات دیے تھے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کیا، جہاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہاں مراد کیا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو سزا دی. سزا اللہ پاک کہتا ہے یہ نمونہ دیکھو ان کا حال کیا ہوا. آگے کچھ تفصیل اور بھی آ رہی ہے ان کے واقعات کی. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ترغیب جہاد پنجم 4 ہو چکی ہیں، اب پانچویں ترغیب. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہی مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے. یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کافروں کے پاس اتنا رزق زیادہ کیوں ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، مزین کر دیتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے. بات سمجھے؟ اور یہ کوئی آگے واللہ یرزقکم، اس کا جواب زیادہ واضح آ رہا ہے کہ رزق کا دار و مدار قسمت پر ہے، مقبولیت پر نہیں ہے. رزق کا دار و مدار قسمت پر ہے، مقبولیت پر نہیں ہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے اللہ رزق دیتا ہے. یہ رزق کا دار و مدار قسمت پر ہے، کمال اور مقبولیت پر نہیں ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، واو حالیہ، حالانکہ ایمان والے جو ہیں فَوْقَهُمْ، تقوی والے فوقہم، ان سے بلند و بالا مقام میں ہوں گے قیامت کے دن، یعنی جنت میں بلند مقام پہ ہوں گے ایمان والے، اور یہ ذلیل ہوں گے. اب یہ آ رہی ہے پانچویں ترغیب کیا ہوگی؟ گویا کہ کفار نشہ دولت میں مست ہو کر اسلام و اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، لہذا ان سے جہاد کرو. کافر دولت کے نشے میں مست ہیں، مسلمانوں کا اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں، لہذا ان کا مقابلہ کرو. کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت واحدہ، ایک امت، متفقین علی التوحید، سب توحیدی تھے. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. جی توحیدی تھے تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ سورت یونس کی آیت کو ساتھ لگانا ہے. سورت یونس میں ہے ما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، ایک امت تھے سب توحیدی، فاختلفوا، پھر اختلاف ہو گیا، کچھ توحیدی تھے کچھ مشرک. سمجھے؟ فاختلفوا، پہلے سارے توحیدی تھے، پھر کچھ توحیدی تھے کچھ مشرک. اب ضرورت پڑی شرک کو مٹانے کے لیے، مشرکوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجنے کی. فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبی بھیج دیے. اور سمجھے یہ سورت یونس میں فاختلفوا، آگے فبعث اللہ نہیں ہے وہاں پر، اور یہاں پر فبعث اللہ ہے، فاختلفوا کوئی نہیں. اور سمجھے یہ سنت احتیاط، اب پورا کیا ہے یہاں فاختلفوا نہیں، سورت یونس سے فاختلفوا یہاں سمجھ لو، امت واحدہ تک کے بعد فاختلفوا سورت یونس میں ہے، یہاں بھی سمجھ لو. پھر فاختلفوا کے بعد فبعث اللہ النبیین یہاں ہے، وہاں سورت یونس میں نہیں ہے، تو وہاں وہ سمجھ لو. سمجھے؟ پہلے سب توحیدی تھے، مشرک کوئی نہ تھا، مشرک. پھر شرک آیا تو اللہ نے پیغمبر بھیجے شرک کو ختم کرنے کے لیے. یہ بیماری شرک والی آ گئی، اس کے علاج کے لیے اللہ پاک نے 2 چیزوں کا انتظام کیا، ایک پیغمبروں کا، دوسرا آسمانی کتابوں کا. فبعث اللہ، علاج اختلاف اول، علاج اختلاف، نبی بھیجے مبشر اور منذر بنا کر. وانزل معهم الکتاب، علاج دوم، علاج کتاب بھیجی، بالحق لإظہار الحق لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے فی مختلفوا فی،
یہ امتوں واحدہ فطری دین توحید میں انہوں نے اختلاف ڈالا، لہذا ان سے جہاد کرو، لہذا ان سے یہ اختلاف ڈال رہی ہیں۔ فطری دین توحید والا دین تھا، اس میں مشرکوں نے اختلاف ڈالا، لہذا مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اب آگے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، یہ ترغیب ششم، ترغیب اور سمجھے، یہی ششم ترغیب یہی ہے اوپر جو میں نے پڑھ دی کہ یہ مولویوں نے اختلاف ڈال دیا۔ یہ پہلا جو 5ویں ہے وہ تو گزر چکی ہے کہ وہ دولت کے نشے میں مست ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لہذا جہاد کرو، وہ 5ویں تھی۔ اب یہ 6ٹھی ہے۔ 6ٹھی کیا؟ انہوں نے اختلاف ڈالا ہے توحید کو مٹانے کے لیے، شرک پیدا کر ڈالا ہے، لہذا ان کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ مسئلہ الہ میں گزر چکا ہے۔ اختلاف ڈالا، کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ مولویوں پیروں نے ڈالا، علم آنے کے بعد ڈالا، بوجہ حسد کے ڈالا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، یہ ترغیب ششم کہ چونکہ انہوں نے اختلاف ڈالا ہے لہذا ان کے ساتھ جہاد کرو۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، فیہ اس کتاب میں، اس توحید میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہ جو دیے گئے تھے، یہ دیے گئے تھے، أُوتُوهُ ارباب العلم والدراست لہو، بحر المحیط، مولویوں نے، الدراسہ مدرسین نے، سمجھے، پڑھنے پڑھانے والوں نے، پڑھنے پڑھانے والوں نے اختلاف ڈالا۔ کب ڈالا؟ من بعد ما جاءتہم البینات، بینات آنے کے بعد، بینات یہ نہیں کہ کوئی بینہ نہیں آئے تھے، اور بغیم بینہم، بوجہ بغاوت حسد، بینہم و بین دعات التوحید از جلالین، بینہم و بین دعات التوحید، توحید کے دائی، توحید کے دائی اور ان کے درمیان یعنی حسد پیدا ہو گیا، حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف ڈالا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس اللہ پاک نے راہ دکھایا ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ، ترغیب ہفتم، ترغیب 7ویں ترغیب آ رہی ہے، 7ویں ترغیب، ام حسبتم، اور تم نے گمان کر لیا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، بلا مشقت، بغیر کسی مشقت کے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، مثل واقعات، ابھی تک پہلے لوگوں کے واقعات نہیں آئے۔ مستم الباسا والضراء، پہنچی ان کو باسا مالی ضرر، والضراء بدنی ضرر، ان ایمان والوں پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، مال کا نقصان آیا، بدن کا نقصان آیا، وزلزلوا، اور وہ ایمان والے ہلا دیے گئے۔ اتنا ظلم و ستم کیا مشرک پلیتوں نے کہ زلزلوا، ایمان والوں پہ زلزلہ آ گیا، کپ کپی آ گئی، گھبرا گئے ایمان والے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھا اور ایمان والے بھی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ تیری امداد کب آئے گی، اللہ تیری امداد، حتی یقول، بوجہ شدید اضطراب کے، بوجہ شدید اضطراب آیا، بڑی پریشانی آئی، پیغمبر بھی ایمان والے بھی پکار اٹھے، اللہ اتنا ظلم و ستم، بس سمجھے آج کے حالات بھی اسی طرح ہیں، اتنا ظلم و ستم، امریکہ بش اور بش کے ایجنٹ، اپنی فوج، سارے ہی ماشاءاللہ ظلم و ستم کرنے پہ آئے ہوئے ہیں مسلمانوں پہ،
ایسی مصیبت کے حالات آ گئے کہ پیغمبر اور ایمان والے سارے پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ تیری امداد کب آئے گی؟ اللہ پاک نے جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی امداد قریب ہے، اللہ کی امداد۔ یہ ساتویں ترغیب ہے، ساتویں ترغیب۔ جنت آسان نہیں ہے، اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور جنت آسانی تم نے خیال کر کیا جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر مشقت کے، کوئی تکلیف نہیں، اور جنت آسان نہیں، اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ جہاد کی ترغیبات۔ یسألونک ماذا ينفقون، دوسری بار جہاد کا ذکر آیا، اب دوسری بات انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ دوسرے حصے کا سارا مضمون ہی یہ ہے، اور سمجھے امور انتظامیہ وہ بھی جہاد کے لیے، انفاق وہ بھی جہاد کے لیے، اور جہاد توحید و رسالت کے لیے، جہاد توحید و۔ اب ساری آیات اس طرح جڑ رہی ہیں، ورنہ عام تفسیریں دیکھیں گے آپ، امور انتظامیہ مختلف آئیں گے، وہ جوڑتے رہیں گے، وہی نہیں ملیں گے، ساتھ عمر مسئلے آگا جوڑیں گے، نہیں ملے گا، ساتھ پھر جہاد آ جائے گا، یہ کیا جی؟ اور بات سمجھے، لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز کے مطابق پوری آیات مرتبط ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ثانیاً، سوال کرتی ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، کیا اور کس قدر خرچ کریں، سوال یہ ہے۔ کل کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو، جو خیر بھی تم خرچ کرو گے تو والدین کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ وہ پوچھتے ہیں خرچ کریں کیا؟ اللہ کہتا ہے ان پر خرچ کرو۔ مصارف بتا رہا ہے، مصارف، وہ سمجھے، مصارف بتا رہا ہے۔ اللہ پاک اشارہ کرنا چاہتا ہے یہ چھوڑو کیا خرچ کریں، وہ آؤ وہ مقام تمہیں بتاتا ہوں جہاں تم نے خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہاں خرچ کرو، خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہاں خرچ کرو۔ خرچ کرنے کے مصارف اللہ پاک نے بتا دیے۔ کل ما انفقتم، نیچے لکھا ہوگا جو بھی ہو صحیح مصرف میں خرچ ہو، جتنا خرچ کرے ہو چھوڑو، وہ نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ کہاں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کے مصارف کیا ہیں، خرچ کرنے کے مصارف کیا، یہ مصارف بتائے گئے۔ کیوں؟ مصارف کا ہونا اہم تھا، مصارف صحیح ہونے چاہیے، یہ بات کیا تھی؟ اہم تھی۔ کتنا خرچ کریں وہ اہم نہ تھا، اور جن پر خرچ کریں مصارف وہ کیا تھے؟ اہم۔ اس لیے اللہ پاک نے اہم چیز کا جواب دیا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس طرح فرماتے ہیں، فرمایا سوال کتنا خرچ کریں گی جی؟ جواب جتنا بھی ہو، مجھے تو نہیں دینا ہے، اپنے والدین کو دینا ہے نا، کوئی مینو دینا نہیں کہ پوچھ دیو کتنا دئیے تھے کتنا نہ دئیے، دینا ہے والدین کو، اقربین کو، یتامہ کو، مساکین کو، ان کو دینا ہے دو۔ یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ کیا دیں؟ ان کو دینا ہے، جتنا سمجھتے ہو دو، سمجھے۔ اور تعین تو تمہارے قصد پر موقوف ہے، موقع ہم بتلا دیتے ہیں۔ اب ان میں سے کس کو دینا ہے معین تم کر لو، موقع ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ موقع ہیں خرچ کرنے کے، یہ موقع ہیں خرچ کرنے کے، یہاں خرچ کرو۔ ما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے تو وہ ثواب دے گا۔ کیوں؟ فإن اللہ بھی علیم، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ما تفعلوا، ما کی جزا معذوف ہے، پس وہ ثواب دے گا۔ کیوں؟ فإن اللہ بھی علیم، اللہ جاننے والا ہے۔ اب یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آیا، اب آگے آئیے کتب علیکم، ذکر جہاد ثالثاً، جہاد کا ذکر پھر آ گیا تیسری مرتبہ،
2 مرتبہ جہاد کا ذکر ہو چکا، اب تیسری بار تم پہ قتال فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ مکروہ گزرے گا تمہیں، کرہن طبعاً گراں، طبی طور پہ مشکل ہوگا، مکروہ ہوگا، ناگوار ہوگا، وَآسان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تم مکروہ سمجھو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور واقعہ میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَآسان تحبوا شیئا، تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، واقعہ میں وہ تمہارے لیے بری ہو، خرابی کا باعث ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، کیونکہ ہر شے کی حقیقت حال کو اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، بات وہی قتال کی جا رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی۔ اس میں ایک واقعہ آیا تھا، نخلا مقام پر ایک مشرک مارا گیا، مقام نخلا پر ایک مشرک مارا گیا صحابہ کے ہاتھوں، تاریخ تھی 1 رجب، صحابہ سمجھے تھے 30 جمادی الثانیہ، تاریخ کیا ہے 30 جمادی الثانیہ، لیکن وہ جمادی الثانیہ نہیں تھا، وہ کیا تھا رجب۔ اب رجب ہے حرمت والا مہینہ، رجب کیا ہے حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے میں تو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب پروپیگنڈا کیا مشرکوں نے، دیکھو جی حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال بھی نہیں کرتے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال بھی نہیں کرتے، بات سمجھے۔ اور مشرک کو تو کوئی بہانا چاہیے توحیدیوں کے خلاف۔ اب حالانکہ صحابہ کرام سے یہ جو کام ہوا کوئی جان بوجھ کے تو انہوں نے نہیں کیا، غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو گیا، یہ سمجھے تھے جمادی ثانیہ ہے، اور وہ جمادی ثانیہ نہیں تھا، وہ کیا تھا رجب۔ اچھا جی، تو اس کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں، سمجھے، اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے، یا صحابہ کرام شرمسار ہوئے ہوں کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا، ہم نے حرمت والے مہینے میں ایک مشرک کو مار دیا، تو اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے سنو، کہ قتال بے شک برا ہے حرمت والے مہینے میں، یہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، حرمت والے مہینے میں کسی کو مارنا نہیں چاہیے۔ نہ مارنے کی ایک وجہ ہے، نہ مارنے کی اور مارنے کی 5 وجہ ہیں، ان مشرک پلیتوں کو مارنے کی 5 وجہ ہیں، تو اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سنو، یسألونک عن الشہر الحرام، لفظ ہوتا ہے جمادی، ہمارے عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں جمادی جمادی، جمادی نہیں لفظ ہوتا، جمادا کا فرادا، جیسے لفظ فرادا اس طرح جمادا، اور یہ مکسورہ ہے، مکسور اسم مکسور مؤنث ہوتا ہے، مکسورہ نشانی یا تانیث کی، جمادا مؤنث، اس لیے جمادا الاولا یا الاخرى یا الثانیہ، وہ سمجھے، جمادى الاخرى الثانیہ، جمادى الثانیہ۔ اچھا جی، سوال کرتی ہیں عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، قتال بدل ہے، اور الشہر مبدل منہ، قتال بدل استعمال، حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینے میں قتل کرنے کے بارے میں، سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینے میں قتل کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل جواب دو، قتال فی کبیر، قتال کرنا مارنا حرمت والے مہینے میں کبیر بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ قتال کی جو تنوین ہے، یہ تنوین تنویع کے لیے ہے، تنویع مخصوص قسم کا قتال، مخصوص قسم کا قتال، وہ مخصوص قسم کا کیا ہے، جان بوجھ کر مارنا، سمجھو، جان بوجھ کر مارنا حرمت والے مہینے میں بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر، صحابہ نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، سمجھو۔ قتال تنوین تنویع نو بتاتی ہے، نو کون سی، عمدن قتل، عمدن قتل ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن آگے صد عن سبیل اللہ علت اول والمسجد الحرام دوم اخراج آل سوم
والفتنہ تو اکبر چہارم، اور لا یزالون پنجم. دیکھو جی، کل قتال فیہ کبیر، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی راہ سے. وکفر بہ، اور اللہ کی راہ کا انکار کرنا. سبیل اللہ اسلام، اسلام صراط مستقیم، اسلام سے روکنا یہ خرابی متعدی. کفر بہ خرابی لازمی، خرابی لازمی. اور یہ علت ایک ہی ہے، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی راہ کا انکار کرنا. آگے آئے گا اکبر، وہ کیا ہے؟ اکبر. یہ حرمت والا مہینے میں مارنا کبیر ہے. اور جو تم کام کرتے ہو مشرکو، اللہ کے راہ سے روکتے ہو، اللہ کے راہ کا کفر کرتے ہو، یہ تمہارا کام اکبر، تمہارا کام اکبر. آگے والمسجد الحرام علت دوم، مسجد حرام سے تم روکتے ہو. صلح حدیبیہ جھارا جو ہوا، انہوں نے جانے نہ دیا، نکال دیا مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام کو، نکالا تو مسجد حرام سے روکا گویا کہ، اور سمجھے تو یہ مسجد حرام سے روکنا اکبر، یہ تمہارا کام ہے. آگے وہ اخراج اہلہ منہ، تیسری علت نکالنا مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو، نبی و صحابہ کو، نبی و صحابہ کو یہاں سے نکال دینا. یہ جو تم نے کام کیا یہ اکبر، یہ کیا ہے وہ سمجھے. اور صحابہ کا تم کہتے ہو وہ جی روکا ان جی قتل کیا انہوں نے، ٹھیک ہے وہ کبیر ہے. وہ کبیر بھی تب جان بوجھ کر ہو، کبیر گناہ بھی تب ہے جب جان بوجھ کر انہوں نے قتل کیا ہو. جان بوجھ کے تو انہوں نے قتل کیا کوئی نہیں، جان بوجھ کے قتل ہو تو کبیر ہے، لیکن جو تم کام کر رہے ہو یہ کبیر نہیں، یہ اکبر. تمہارے کام کیا ہے؟ اب تین، آگے چوتھا والفتنہ تو اکبر من القتل، والفتنہ تو الشرک. ابن جریر الشرک، یہ جو تم مشرک بنے ہوئے ہو شرک کرتے ہو، یہ قتل سے بڑا، وہ قتل جو تھا وہ کبیر تھا، یہ تمہارا شرک جو ہے یہ کیا ہے؟ اکبر. یہ کیا ہے؟ آگے ولا یزالون یقاتلونکم، یہ علت پنجم، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے ان استطاعوا ہوا، اگر طاقت رکھیں. یعنی ان میں طاقت ہے کوئی نہیں، ورنہ ان کے اندر اگر طاقت ہو تو یہ تم تمام کو ختم کر دیں، تم تمام کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں. یہ پانچویں علت کہ تمہارا اپنا حال یہ ہے، اس لیے تم جیسوں کو مارنا ٹھیک ہے. اور سمجھے صحابہ نے مارا، ٹھیک کیا، تمہارا علاج یہی تھا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ تحدید للمسلمین، تحدید جو تم میں سے مرتد ہو جائے دین سے، فیمت اسی حالت میں مر جائے کفر کی حالت میں، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ان کے لیے تحدید جو اسلام کو چھوڑ کر پھر مرتد بن جائے، تحدید للمسلمین. آگے ان الذین آمنوا بشارت، ان الذین آمنوا قوت اعتقادیہ، والذین ہاجروا قوت عملیہ، والجاہدوا عملیہ دوم، عملیہ دوم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، رجا بمعنی یقین، انہیں یقین ہے اللہ کی رحمت کا، انہیں یقین ہے اللہ کی رحمت کا، وہ یقین کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے گا. اللہ ان کو، اور سمجھے وہ یقین کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا. یرجونا بمعنی یقین، بمعنی یقین، اور ہے خبر بمعنی امر، خبر بمعنی. اب یقین کرتے ہیں یعنی یقین کریں، یقین اللہ حکم دیتا ہے. یہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو یقین کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کا، یقین کرنا
چاہیے اللہ کی رحمت کا کہ اللہ یقیناً ان پہ رحم کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اگر غلطی سے تم سے مارا گیا ہے، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، رحمت کی امید کرو، رحمت کا یقین کرو، اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر، لیے لو جی، ادھر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا تھا، ادھر پھر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آ گیا، اب ادھر جی جوئے کا، پھر یسألونک ماذا ینفقون، پھر یتیموں، پھر لا تنکحوا المشرکات. یہ کیا جی، کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں. یہاں پھر وہی مفسرین تکلفات کرتے ہیں. آؤ ذرا ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز. اب یہ جو واقعہ ایک پیش آ گیا حرمت والے مہینے میں قتل کا، یہ مسئلہ ایسا ہے، اس میں دو حیثیتیں ہیں. اب ایک حیثیت مشرک کے شرک کو دیکھو تو 5 وجوہات تقاضا کرتی ہیں کہ مارو اس مشرک پلیت نو، سمجھے؟ 5 وجوہات کا تقاضا ہے کہ ان کو مارنا، اور ایک وجہ حرمت والا مہینہ، اس کی حرمت تقاضا کرتی ہے کہ نہیں مارنا چاہیے. وہ سمجھے؟ تو اس میں کیا آ گئی؟ 2 حیثیتیں. کتنی حیثیتیں آ گئی اس مسئلے میں؟ 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے حرمت والے مہینے کی حرمت کا لحاظ کیا جائے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ ان مشرکوں کو کچھ نہ کہا جائے. اور دوسری حیثیت ہے مشرکوں کا شرک، مشرکوں کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ مشرکوں کو مارا جائے. تو یہ مسئلہ ہے جس میں 2 حیثیتیں، 2 جہتیں ہیں. تو مسئلہ آیا ذو جہتین. مسئلہ کیا آیا؟ اس کی مناسبت سے اللہ 5 مسئلے اور بتا رہا ہے ذو جہتین. جب ایک مسئلہ آ گیا ذو جہتین، اس کی مناسبت سے اللہ کہتا ہے آؤ 5 مسئلے اور، ان میں بھی ذو جہتین. ان میں بھی کیا ہے؟ وہ 2 مسئلے، وہ مسئلے بھی ذو جہتین ہیں. 5 مسائل ذو جہتین کا اللہ ذکر کر رہا ہے اس مسئلہ ذو جہتین کی مناسبت سے. وہ سمجھے؟ دیکھو اب یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں جی شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. یہ مسئلہ اولا ذو جہتین، پہلا مسئلہ. سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. کل فیہما اسم کبیر، ان کی ایک حیثیت کہ ان میں گناہ ہے بڑا، ایک حیثیت. دوسری حیثیت ومنافع للناس، نفع بھی ہے، نقصان ہے گناہ والا اور نفع بھی اس کے اندر موجود ہے. سمجھے؟ اب یہ شراب، اب شراب جو ہے اس کے اندر بدن کا نفع، بدن کا کیا ہے؟ نفع. لیکن نقصان کیا ہے؟ نشہ آ جائے گا، شراب پیے گا، نشہ آئے گا، نشہ آئے گا، لڑائی کرے گا، گالیاں دے گا، لڑائی کرے گا. تو اب اس میں 2 حیثیتیں آ گئیں. اب ایک حیثیت دیکھو کہ بدن کو فائدہ دے رہا ہے شراب، قوت دے رہا ہے جی، فائدہ ہے. لیکن ادھر نقصان ہے کہ لڑائی پیدا ہوگی، جدال پیدا ہوگا، فسادات پیدا ہو گئے. اور اسی طرح جوا ہے، جوئے میں فائدہ ہے مال کا. اگر جوا جیت گیا ہے، بہت سارے پیسے کما لیے اس نے. نقصان کیا ہے؟ یہاں پر بھی نقصان یہ ہے کہ ناحق اپنے مسلمان بھائی کا مال لے لیا، ناحق اپنے مسلمان بھائی کا مال لے لیا. تو 2 حیثیتیں کیا ہیں؟ 2 حیثیتیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ جو ہے وہ نفع سے بڑا ہے، گناہ نفع سے بڑا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب تک شراب ابھی تک حرام نہیں ہوا تھا، جوا بھی ابھی تک حرام نہیں ہوا تھا. اب اس میں بتایا گیا کہ بہتر ہے بچو، گناہ چونکہ بڑا ہے، گناہ والی جانب کیا ہے؟ بڑی ہے، لہذا بچنا چاہیے، لہذا بچنا. لیکن مکمل روکا، وہ آگے آ رہی ہے رجس من عمل الشیطان، وہاں جا کے اللہ نے روکا ہے. اب یہ پہلا مسئلہ آ گیا ذو جہتین. اور سمجھے اس واقعہ کی مناسبت سے ذو جہتین مسئلہ پہلا.
اب اس ذو جہتین مسئلہ پر ایک فائدہ بطور نقطہ کے اس کو نوٹ کرو، آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا، دیکھو ذرا حاشیے پر، منافع بدنی و مالی کے لیے ادنا مار پیٹ اور مالی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں نقصان جو ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، مار پیٹ ہوگی، نقصان ہوگا۔ اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ ان میں فائدہ کیا ہے؟ دونوں میں بدنی فائدہ تھے، بدنی مالی فائدہ، منافع بدنی اور مالی کے لیے ادنا مار پیٹ اور مالی نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن شرک کے مقابلہ میں بے خوف ہو کر جان تک مار ڈالو۔ اب شراب اور جوئے میں کیا آئے گا؟ فساد کیا آئے گا؟ لڑائی ہوگی نا۔ اللہ کہتا ہے یہ لڑائی نہ کرو، یہ لڑائی نہ کرو، بچو، بہتر ہے بچنا۔ شراب اور جوئے سے بچنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وہ سمجھے، یہ لڑائی کا خطرہ ہے، مار پیٹ کا خطرہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں تو اللہ اتنا کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب شرک کی بات آتی ہے اللہ کہتا ہے بے شک شرک میں اس کی جان مار ڈالو، تب بھی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ ذو جہت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ پوچھتے ہیں جی کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قُلْ الْعَفْوَ، جتنا فالتو ہے خرچ کر دو، العفو زائد، جو زائد ہے خرچے سے، تمہارے اپنے خرچے سے جو کیا ہے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے آیتیں تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اب اس میں بھی دو حیثیتیں ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں گی، اللہ کہتا ہے کل العفو، اب اس میں ایک حیثیت کہ مال ضائع ہو رہا ہے، اب خرچ کرے گا تو مال کیا ہوگا؟ دوسرا اس میں فائدہ ہے، فائدہ کیا ہے کہ کسی غریب مسکین کو دے گے تو اس کا فائدہ ہوگا، تمہارا اپنا بظاہر نقصان ہے، تمہارے بھائی کا کیا ہے؟ فائدہ ہے، جہاد میں خرچ کرو گے تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ تو دو حیثیتیں ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ دو حیثیتیں۔ اللہ پاک کہتا ہے چلو سارا مال خرچ نہ کرو، جتنا زائد ہے وہ کر دو، جتنا زائد ہے وہ کر دو۔ اب اس کے لیے تو زائد خرچ کرو، یہاں بھی لکھا ہوگا ایک نقطہ حاشیے پہ، لیکن جہاد فرض ہو جائے، لیکن جہاد فرض ہو جائے تو شرک کو مٹانے کے لیے سارا مال خرچ کر دو۔ جہاد فرض ہو جائے تو شرک کو مٹانے کے لیے سارا مال خرچ کر دو۔ اب آگے ہو جی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، جی یتیموں کے مال کا جو خرچ ہم کرنا ہے کس طرح کریں؟ سمجھو، یتیم کا مال پڑا ہے، اب اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانے کا انتظام کرو، تو اس کا مال بھی تمہارے مال کے ساتھ مل جائے گا۔ جب مل جائے گا تو ممکن ہے کچھ حصہ جو تم نے کھایا شاید اس کا کھا لیا، تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اور یتیم کے مال کا الگ انتظام کرو، ان کے لیے الگ کھانا پکاؤ، الگ کھانا پکایا، اس نے ایک روٹی کھائی، تم نے دو کا انتظام کیا، سمجھے، تو ایک زائد ہو گئی، اور وہ تو کھاتے نہیں ہو تم کیونکہ وہ یتیم کا مال ہے، جی کھانا نہیں ہے تم نے، اور وہ ضائع ہو جائے گا تو یتیم کا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ اس میں بھی دو حیثیتیں ہیں، اپنے ساتھ ملا کے کھاؤ نقصان تمہارا، اور لیدا کرو نقصان اس کا، دو حیثیتیں آ گئی، کیا آ گئی؟ دو حیثیتیں۔ تو اللہ پاک کہتا ہے یہاں بھی کیا کرو؟ اصلاح کرو، اصلاح، سمجھو مقصد یہ نہیں ہے اس کو علیحدہ کھلانا، یہ مقصد اصلاح ہے، مقصد اپنے مال کے ساتھ ملا کے بے شک کھاؤ، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح، کہ اس کا مال ضائع نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو۔ دیکھو جی، یسألونک عن الیتامیٰ، تیسرا مسئلہ، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہتر ہے،
نیچے لکھا ہوگا دینا ضروری نہیں ہے، خیر خواہی ضروری ہے، دینا ضروری نہیں ہے، خیر خواہی ضروری ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم ملا لو گے ان کو تو کوئی ڈر نہیں، تو کوئی کیوں؟ فَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اللہ جانتا ہے فسادی کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی، سمجھے؟ وَلَوْ شَاءَ اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مشقت کیا ہوتی؟ مخالطت کی اجازت نہ دیتا، ملا کر خرچ کرنے کی اجازت، اگر اللہ چاہتا یوں بھی کر سکتا تھا، پر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ عزیز کیونکہ اللہ عزیز ہے، سخت حکم دینے میں، حکیم ہے، ایسا حکم نہ دیا، یہ سخت حکم اللہ نے نہیں دیا۔ یہاں بھی حاشیے پہ لکھا ہوگا مال یتیم موجود ہو تو اپنا مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ نہیں اپنا مال خرچ کر کے اس کو کھلاؤ، بلکہ اس کا مال ہے، اس کا مال اس کو کھلاؤ، اپنا مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصلاح مال یتیم ضروری ہے، لیکن شرک کو مٹانے کے لیے سارا مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ شرک کو مٹانے کے لیے اپنا سارا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آگے آؤ چوتھا مسئلہ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، شرک کو چھوڑ دیں، شرک سے ہٹ کر پکی توحیدن بن جائے، ٹھیک۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ البتہ لونڈی ہو ایمان والی، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکۃ شرک کرنے والی عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ اچھی لگے وہ مشرکہ عورت تم کو، عجبت بوجہ حسن و جمال اور مال کے، بوجہ حسن و جمال اور مال کے وہ اچھی تمہیں لگے۔ اب سمجھو اس میں بھی دو حیثیتیں ہیں، اس کے حسن و جمال مال کا تقاضا ہے کہ نکاح کیا جائے، اس کے شرک کا تقاضا ہے کہ نکاح نہ کیا جائے۔ آگے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نہ نکاح کر کے دو شرک کرنے والے مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ غلام ہو ایمان والا بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ ان سے نکاح مت کرو، کیوں؟ اولئک علت یدعون الی النار یہ بلائیں گے طرف آگ کے، یعنی طرف شرک کے، جو شرک ثابت کرے گا آگ کو، سمجھے؟ یہ بلائیں گے طرف شرک کے جس شرک کا نتیجہ آگ ہوگا، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے۔ یہ مشرک بلائیں گے آگ کی طرف، اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، یعنی ایمان کی طرف، جس ایمان کا نتیجہ جنت ہوگا، جس ایمان کا نتیجہ جنت ہوگا۔ والمغفرۃ باذنی اور بخشش کی طرف اللہ بلاتا ہے، باذنی بتوفیقہ ویبین آیاتی اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون۔ اب یہ من مشرکات ولو اعجبتکم اس کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا حسن اور دنیاوی مال کو شرک کے مقابلہ میں ٹھکرا دو، حسن اور دنیاوی مال کو شرک کے مقابلہ میں ٹھکرا دو۔ عورت کا حسن و جمال مال وہ تقاضا کرتا ہے نکاح کرے، لیکن اس کا شرک تقاضا کرتا ہے نکاح نہ کرو، تو شرک کے مقابلے میں حسن و جمال کو ٹھکرا دو، اس کا خیال نہ کرو، شرک کی وجہ سے اس سے بچو۔ یہاں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ایک حاشیہ ہے قرآن پاک پر اس آیت کے اوپر، اس کو دیکھو ذرا، لکھا ہوگا آپ کے پاس بھی۔ پہلے کافر اور مسلمان میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، اس آیت سے پہلے کافر اور مسلمان میں نسبت ناتا جاری تھا، نکاح وغیرہ ہوتا تھا مسلمان کا کافر کے ساتھ، موحد کا مشرک کے ساتھ، یہ اس آیت سے حرام ٹھہرا، اب حرام ہے، اب نہیں ہو سکتا۔
اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح بلے بلے، یعنی پہلے نکاح ہو بعد میں شرک آ گیا، بعد میں تو نکاح ٹوٹ گیا. نکاح شرک بعد میں آ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو شرک موجود ہو اور اس وقت آدمی نکاح کرے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھے، اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ان کا ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت غیر میں جانے، کتنا آسان سا لفظ. شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفت غیر میں جانے، سیدھی سادی بات ہے. یہ آج کے مشرکوں نے خامخواہ ذاتی یا تائی تے فلان تے ٹھیکان تے کلی تے جزئی تے کیا کچھ رفع ڈال دیا تعویلیں کر کر کے مشرک مولویوں نے. ورنہ دیکھو سیدھی سی بات ہے، شرک کیا ہے جی؟ اللہ کی صفت غیر میں جانے، اللہ کی صفت غیر میں جانے. مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یہ شرک ہے. کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے. اور یہ کہ اللہ کی تعظیم غیر پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے، اس کو مختار جان کر. شاہ عبد القادر، کتنے بہترین الفاظ ہیں، مختصر انداز میں شاہ صاحب نے کیا کچھ کہہ دیا. اب ان مشرکوں کے ساتھ گویا کہ نکاح ہو سکتا نہیں، پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا، اب اجازت نہیں ہے. یہ 4 مسئلے آگے. 5واں مسئلہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، مسئلہ خامسہ. مسئلہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں کہ عورت کو حیض ہو تو پھر کل ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا دور رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں. حیض کے دنوں میں قریب جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے. یہ اسلام دین فطرت ہے. اب یہودی کیا کرتے تھے؟ حیض کے دنوں میں عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے، سلام کلام، بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا بالکل ختم، الگ. اور عیسائی وہ کیا کرتے تھے؟ اتنا میل جول اس حالات میں بھی، حیض کی حالت میں بھی، حتیٰ کہ جماع تک جائے سمجھا کرتے تھے. اسلام آیا، دین فطرت. اسلام نے کہا بالکل ہی الگ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بالکل ہی قریب بھی نہیں جانا چاہیے. سمجھے؟ یہ ازدواجی تعلق کے علاوہ باقی گھر کے معاملات میں بالکل ساتھ رہو، بالکل ساتھ رہو. صرف ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ چیز اذیت والی چیز ہے. اذن نیچے لکھا ہوگا شیء تتعزى به المرأة وغيرها، یہ ایسی چیز ہے جس سے عورت کو بھی اذیت ہوتی ہے. اے برائحت دم الحیض، تفسیر قرطبی. اب اس حالت میں پرے ہٹ کے رہو. ولا تقربوهن، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ازدواجی تعلق کے طور پہ. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یطہرن فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں. فَاتُوهُنَّ، پھر ان کے پاس آؤ. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. اب اس میں کیا ہے؟ اذیت ہے، نقصان پہنچتا ہے، لہذا عمل نہ کرو. یہاں حاشیے پہ لکھا ہوگا، حاشیے پہ ایک نقطہ لکھا ہوگا، سمجھو. دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ. اس میں کیا دوسرے کو نقصان ہے؟ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی خاطر اپنے مالی اور بدنی منافع قربان کرو. ان کی خاطر
اپنے مالی اور بدنی منافع قربان کرو، لیکن جہاد میں مشرک کو بے خوف ہو کے مار ڈالو، لیکن جہاد میں مشرک کو بے خوف ہو کے مار ڈالو۔ ادھر اللہ تعلیم دیتا ہے ذرا سا نقصان بھی دوسرے کو نہ پہنچاؤ، پر مشرک ہے تو شرک کے مٹانے کے لیے اس کی جان بھی مارنا پڑے تو بے شک مار دو۔ اچھا جی، اب یہاں پر لا تقربون، قریب نہ جاؤ ان کے، حتی یطہرنا، آگے فیضا تطہرنا، حالانکہ یطہرنا کے تقاضے سے ہونا چاہیے تھا طہورنا، طہورا یطہرو، تو اب ماضی کیا تھا؟ فیضا طہورنا، فیضا طہورنا کی بجائے کیا ہے؟ تطہرنا، تطہرنا سمجھو، طہورنا پاک ہو جانا، تطہرنا خوب پاک ہو جانا، یعنی غسل کر لینا، سمجھے؟ غسل کر لینا۔ طہورنا، حیض والی عورتوں کو عادت ہوتی ہے معتادہ عادت، کسی کی 6 دن 7 دن 8 دن، سمجھے؟ اب 7-8 دن اس کے پورے ہو گئے ہیں، وہ طاہر ہو چکی ہے، وہ کیا ہو چکی ہے؟ طاہر۔ اب طاہر ہو جائے تو قرب کی اجازت ہے، خاوند کو بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہے، سمجھے؟ اور ایک صورت ہے کہ عورت معتادہ نہ ہو، عورت معتادہ نہ ہو، مثلا شروع سے ہی اس کو ہے شروع ہوا ہے، یا معتادہ نہیں ہے بہرحال، تو 10 دن پورے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ 10 دن پورے ہو جائیں وہ غسل کر لے تب وہ پاک ہوتی ہے۔ اس پورے 10 دن ہو جائیں اسے کہتے ہیں تطہرنا، وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر اصل حکم اب سمجھو، لا تقربون حتی یطہرنا و یتطہرنا، یطہرنا اس کا تعلق ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ معتادہ کے ساتھ، اور یتطہرنا تعلق ہو جائے گا غیر معتادہ کے ساتھ۔ آگے فیضا تطہرنا، اس کے ساتھ پہلے لکھا ہوگا فیضا طہورنا و تطہرنا، طہورنا وہ جو معتادہ، طہورنا وہ جو معتادہ، اور تطہرنا کون؟ غیر معتادہ، اور سمجھے؟ اب یہاں بھی سمجھو سنت احتیاط ہے، سنت وہ پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اب حتی یطہرنا، یطہرنا کے بعد یتطہرنا باب تفاعل والا نہیں ہے، اب آگے آؤ فیضا، وہاں تطہرنا تفاعل والا ہے، مجرد والا طہرنا نہیں ہے، یہ سنت احتیاط۔ اب تطہرنا کے مقابل فیضا، تطہرنا کے مقابل ادھر بھی سمجھ لو یطہرنا کے ساتھ، یطہرنا و یتطہرنا، او تطہرنا کے مقابل اس سائڈ پہ حتی یطہرنا و یتطہرنا، اور طہرنا یطہرنا کے مقابل ادھر دوسری جانب فیضا طہرنا و تطہرنا، فیضا طہرنا و، یہ سنت احتیاط۔ اب اس مقام پر یہ سنت احتیاط ہے، یہ نقطہ ہے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا، یہاں پہ انہوں نے لگایا کہ یہ معتادہ اور غیر معتادہ یہ سب کا حکم یہاں آ رہا ہے، سب کا حکم یہاں پہ آ رہا ہے، یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سنت احتیاط ہے جی، فاتون من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، حرث مواضع و حرث، حرث لکم، حرث لکم مواضع و حرث، حرث مواضع حرث، فاتو حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتی کو، انا شئتم کیف شئتم،
अन्ना बिमाना कैफा, जैसे चाहो, ऐना नहीं है। अन्ना बिमाना कैफा, अन्ना बिमाना ऐना नहीं कि जहां से चाहो, बल्कि अन्ना बिमाना कैफा, जिस कैफियत में चाहो आओ, खेती वाले मकाम से आओ। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो ये दुआ वक्त जिमा, अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो, यानी दुआ करो। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, समझे? अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, ये दुआ हदीस में मौजूद है, समझे? अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, यहां भी अब देखो ना, यहां नहीं है अल्लाहुम्मा बितुफ़ैल मुहम्मदिन बितवस्सुल मुहम्मदिन बेवसीलत फुलां ते फुलां, फुलां के मुआबा फुलां के सदका की वजह से, फलाने बाबे दा वास्ता ही ते जन्निबना शैतान, किसी का कोई वास्ता वसीला उसके बगैर। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। अच्छा जी, ये दुआ करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वअलमू अन्नकुम मुलाकू, यकीन करो कि अल्लाह से मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मोमिनीन, बिशारा सुना दे यकीन करने वालों को। वला तजालुल्लाह उर्ज़तल लिअयमानिकुम, न बनाओ अल्लाह को निशाना अपनी कसमों का, अपनी कसम का निशाना न बनाओ, अल्लाह को निशाना न बनाओ। लो जी, मसला क्या चला रहा था? मसला ज़ूजिअतैन, उसकी मुनासबत से 5 मसाइल ज़ूजिअतैन, ये भी हमारे हजरत साहब की तफसीर के मुताबिक, वरना मुफस्सरीन ने यहां बड़े मुश्किल मराइल से वो गुजरे हैं, बड़ी मुश्किल सबब बनाए हैं। अब यहां फिर हैरान होते हैं। मसला आ रहा है जी वो हैज का, उधर जी कसम, अल्लाह को कसम का निशाना बनाओ न बनाओ, कसम का मसला कैसे आ गया जी? मसला हैज का आ रहा था, कसम का कैसे आ गया? अब जरा समझो, ये ऊपर गुजर चुका है। अब हैज का मसला, अब हैज के दिनों में करीब जाने की इजाजत नहीं। हैज खत्म हो जाए, पाकीज़गी की सूरत हो, फिर करीब जाने की इजाजत है। अब यहां पर समझो, अगर किसी ने कसम उठा ली है कि करीब नहीं जाएगा, किसी ने कसम उठा ली है कि करीब नहीं जाएगा अपनी बीवी के, तो कसम को तोड़े, उसके करीब जाए। वही मसला हैज का चल रहा है। उसी हैज की सूरत में इस दिवाजी ताल्लुक की बात आ रही है, उसी में कसम की सूरत भी हो सकती है। एक आदमी कसम उठा लेता है मैं नहीं करीब जाऊंगा, तो अल्लाह पाक कहते हैं वो कसम तोड़े। उस मुनासबत से अब ये मसला आ गया कसम का, वो समझे? उस मुनासबत से मसला कसम को अल्लाह पाक जिक्र कर रहा है। और आगे असल में आ रही है उमूर इंतजामिया, तलाक वगैरह का बयान। उमूर इंतजामिया के लिए ये एक मबदा है। उमूर इंतजामिया के लिए क्या है? ये एक यहां भी हाशिए पे मुमकिन है कोई इबारत लिखी होगी, हैज से पाक हो जाए तो मुखालतत करो। अगर जिमा न करने की कसम उठाई हो तो उसे भी तोड़ दो, ये रबत बन जाएगा ला तजलुल्लाह का माकबल के साथ। अच्छा जी, वला तजालुल्लाह उर्ज़तन, ये मबदा बराए उमूर इंतजामिया, न बनाओ अल्लाह को उर्ज़तन माने रुकावट, लिऐमानिकुम अपनी कसमों की वजह से, लिऐमानिकुम बिसबब ऐमानिकुम, अन तबर्रु ये कि तुम नेकी करो, व तत्तकू तुम तकवा इख्तियार करो, व तुस्लिहू बैनन नास। ये लोग बाज़ औक़ात कसम उठा लेते थे उस जमाने में, कसम उठा लेते थे कि 2 आदमियों में बस लड़ाई हुई है तो मैं सुलह नहीं कराऊंगा। कसम उठा लेते थे फुला मैं नेकी का काम नहीं करूंगा। फिर कहते थे जी अब वो नेकी का काम मैं नहीं करता। क्यों? वो जी मैंने कसम उठाई है ना। अब नेकी के काम
نہ کرتے تھے اور اللہ کا نام اس کو بہانہ بناتے تھے. اللہ کے نام کو بہانہ بنا لیا اور کہتے تھے یا میں کیا کروں، میں نے قسم اٹھائی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس قسم کی قسم اٹھائی ہو تو قسم توڑو. یہ نہیں ہے کہ بہانے بنا لو، اللہ کو بہانہ بنا کے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالو. نہ نیکی کا کام کرو. لا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ اللہ کو رکاوٹ واسطے اپنی بوجھ اپنی قسموں کے لیے. ایمانکم بسبب ایمانکم، بسبب ایمانکم من ان تبروا، تفسیر کبیر. اب قسموں کی وجہ سے تبروا من ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کا کام کرو نیکی کے لیے بوجھ اپنی قسم کے. اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ. واللہ سمیع علیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اب حکم یمین لغو، حکم یمین لغو. یمین لغو اور یمین غموس، ان دو کا یہاں ذکر آ رہا ہے. یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی ماضی کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے. اڈے کی طرف گیا، کوئی بزرگ اسے نظر آیا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم فلاں آدمی جا رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے. اب حالانکہ وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا. بات سمجھے؟ اب یہ اللہ کا نام لے رہا ہے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے ایسے میں نے فلاں کو دیکھا، حالانکہ وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا. غلطی لگ گئی اس کو. یہ جان بوجھ کے یعنی جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو غلط فہمی ہو گئی. اب اس طرح بغیر قصد کے جان بوجھ کر یعنی جھوٹ نہ بولے. ویسے بے شک جھوٹ ہو جائے، غلط ہو جائے، لیکن جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولے. اسے کہتے ہیں یمین لغو. اسے کیا کہتے ہیں؟ یمین لغو. اس یمین لغو کا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. جان بوجھ کر اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ چونکہ ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس میں کوئی کفارہ یا کچھ اور وہ بھی کچھ نہیں ہوا کرتا. اس کا تعلق تھا کہ آخرت میں اس پر مواخذہ ہو. آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ باللغو فی ایمانکم، یمین لغو بلا قصد جھوٹ قسم میں نہیں مواخذہ کرے گا در آخرت. آخرت میں آخرت میں اللہ پاک نے اس پر مواخذہ نہیں کرنا ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس پہ مواخذہ کرے گا. یہ ہے یمین غموس. یمین لغو کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہے. یہ دوسری ہے یمین غموس، اس کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہے. ایک آدمی نے ایک کام کیا ہے، پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم وہ کام میں نے نہیں کیا. جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے اور اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا کر، اسے کہتے ہیں یمین غموس. اس یمین غموس کا یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اس پہ مواخذہ ہوگا. کفارہ وغیرہ اس پہ کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف یہ ہے اس میں گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبکم، اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا. واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. بخشنے والا ہے کہ قسم لغو پر مواخذہ نہیں فرماتا. قسم لغو پر مواخذہ، لفظ کیا کہو گے؟ مواخذہ، مواخذہ نہیں آخڑا، مفاعلہ. بات سمجھے؟ مواخذہ نہیں فرماتا. حلیم بردبار ہے، قصدن جھوٹی قسم کھانے پر آخرت تک مہلت دے دی. جو قصدن جھوٹ بولا یمین غموس میں، اللہ چاہتا ابھی پکڑ لیتا، لیکن حلیم ہے، بردبار ہے، مہلت دیتا ہے. مہلت. اچھا جی، اب یہ قسم کا مسئلہ آ گیا. اب آگے مسئلہ آ رہا ہے
للذین یولون من نسائہم، جو ایلا کرتے ہیں جی. لو جی، پہلے مسئلہ حیض کا، پھر مسئلہ قسم کا، اب مسئلہ ایلا کا. ایک ہی جی، کوئی جوڑی کوئی نہیں. لیکن آؤ، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ذکر تھا نا قسم کا، اب ایلا کے اندر بھی ایک قسم کی قسم ہوتی ہے. ایلا کیا ہے؟ ایک آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنے بیوی کے قریب 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، 4 مہینے کی مدت کہے یا ویسے اس کے بغیر کہے، قسم اٹھا لے کہ بالکل قریب نہیں جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ ایلا. یہ کیا ہے؟ یہ ایلا جو ہے، ایلا میں بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ قسم ہے. تو اس قسم کی مناسبت سے مسئلہ ایلا کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ ایلا میں بھی ایک قسم کی قسم ہوتی ہے. للذین یولون من نسائہم. ایلا، ایلا کا معنی مطلق قسم کھانا. بات سمجھے؟ اور یہاں شرن کیا ہوتا ہے؟ ایلا، شرن ایلا بیوی کے بارے میں قسم کھانا، ترک وطی کی، وطی نہ کرنے کی قسم اٹھانا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شرعن ایلا. جب جو ایلا کرتے ہیں، پھر یہ ایلا ایک ہوتا ہے ایلا مؤبد اور ایک ہوتا ہے ایلا موقت. ایلا موقت 4 مہینے، سمجھے؟ مؤبد ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. 4 مہینے سے پہلے پہلے رجوع کر لے، اس کی اپنی بیوی ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے. کیا ہے؟ کفارہ دینا پڑتا ہے. اور اگر 4 مہینے مکمل ہو جائیں، 4 مہینے مکمل ہو جائیں تو یہی ایک طلاق کی صورت ہوتی ہے. وہ بات سمجھے؟ اس سے پہلے پہلے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. للذین یولون من نسائہم، جو الا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، تو انتظار کرنا ہے ان کے لیے 4 مہینے کا. 4 مہینے تک انتظار کر سکتے ہیں. فَإِنْ فَاؤْ رَجَعُوا، اگر انہوں نے رجوع کر لیا، رجوع یعنی اس سے پہلے تعلق قائم کر لیا یا زبانی طور پہ رجوع کر لیا، تو یہ قسم گویا کہ انہوں نے توڑ دی. تو قسم توڑنے پر کفارہ آ جائے گا. بات سمجھے؟ کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ بخشنے والا ہے. یعنی قسم توڑنے اور ایذائے امرا میں غفور ہے. قسم توڑنے والا بھی گناہ کیا، اللہ بخشے گا. عورت کو ایذا دی، اللہ غفور ہے، بخش دے گا. رحیم، اصلاح احوال کے ارادے میں رحمت شامل حال کر دے گا. اگر اس نے رجوع کیا ہے، وہ اپنے حالات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ارادہ یہ ہوگا تو اللہ رحیم ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت درمیان میں شامل کر دے گا، ان کو اور زیادہ اتفاق اور اتحاد دے دے گا. سمجھے؟ ان اللہ غفور الرحیم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، رجوع 4 مہینے سے پہلے نہ کرے، پہلے تھا رجوع کرے. اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا، یعنی وہ کہ جی ٹھیک ہے 4 مہینے مدت پوری ہونے دو، طلاق ہونے دو. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے تمہاری نیتوں کو. اب مسئلہ الا آیا. الا کے بعد اب والمطلقات یتربصن، طلاق کا ذکر، عدت کا ذکر آ گیا. یہ کیسے؟ ایلا میں ذکر آ گیا طلاق کا. ایلا میں ذکر آ گیا کس کا؟ طلاق کا. اس مناسبت سے اللہ پاک نے یہ طلاق والے امور انتظامی کو بیان کرنا شروع کر دیا. طلاق والا امور انتظامی، یہاں 4 امر اللہ بیان کر رہا ہے وہ طلاق کے ساتھ سارا تعلق. ایک طلاق، دوسرا عدت، تیسرا رضا، چوتھا نکاح. 4 امور آ رہی ہیں امور انتظامیہ میں سے. اچھا جی. وَالْمُطَلَّقَاتُ، بیان عدت مطلقہ، بیان
مطلقات یتربصنا حکم اول انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ ثلاثۃ قروء 3 حیض 3 سمجھو ذرا بات کو یہ 3 حیض یہ عدت کی یہاں مختلف صورتیں آ رہی ہیں ان صورتوں کو ذرا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے حاشیے پہ تو ٹھیک ہے نہیں تو لکھ لو ایک عدت ہوتی ہے 3 مہینے کی کیونکہ بیان عدت آ رہا ہے ایک ہے عدت 3 مہینے وہ کس کس کی صغیرہ غیر بالغہ صغیرہ غیر بالغہ صغیرہ بچی تھی نکاح والدین نے کر دیا تھا شادی کر دی تھی بالغ ہونے سے پہلے ہی اور سمجھے بالغ ہونے سے پہلے ہی نکاح کر دے ماں باپ تو نکاح ہو جاتا ہے وہی صغیرہ غیر بالغہ اس کو نکاح بھی ہو گیا خاوند نے پھر طلاق بھی دے دی اب اس کو حیض تو ابھی تک آتا نہیں بالغ ہونے کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 مہینے اس کی عدت یہ پہلی صغیرہ غیر بالغہ اس کی عدت 3 مہینے دوسرا بالغہ غیر حائضہ ہے بالغہ لیکن اسے حیض نہیں آتا بیماری ہے کچھ اور سمجھے حیض نہیں آتا حیض نشانی ہوتی ہے صحت کی اور جس عورت کو حیض نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اب بالغہ ہے غیر حائضہ اس کا نکاح ہوا تھا خاوند نے طلاق دے دی تو اب اس کی عدت 3 مہینے اسی طرح بوڑھی عورت ہے عائشہ حیض سے بالکل نا امید ہے حیض اسے آتا نہیں خاوند ناراض ہو گیا بوڑھی کو طلاق دے دی عدت 3 مہینے عدت 3 مہینے یہ جو 3 مہینے یہ عدت ہے یہ صورت طلاق میں گزر چکی ہے ان 3 کی عدت یہ 3 مہینے صورت طلاق میں اس کا ذکر ہے اب دوسری عدت لو وضع حمل حاملہ ہو عورت کو طلاق ہوئی اور عورت تھی حاملہ تو حاملہ کی عدت وضع حمل اب پہلے ابتدا سے 7 گنو تو گویا کہ یہ 4تھی صورت آ رہی ہے عورتوں کی پہلی 3 کے لیے ہے 3 مہینے 4تھی عورت حاملہ کی عدت وضع حمل اس کا ذکر بھی وہاں صورت طلاق میں ہے 5ویں غیر حاملہ متوفى عنہا زوجہا ایک عورت ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور عورت حاملہ نہیں ہے حاملہ ہو تو وہ تو عدت وہی ہوگی وضع حمل لیکن عورت حاملہ نہیں ہے اور خاوند اس کا فوت ہو گیا اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن اس کی عدت 4 مہینے 10 دن یہ آگے آ رہی ہے یہاں پر ہی اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے اچھا جی نمبر 6 غیر حاملہ غیر صغیرہ غیر عائشہ غیر حاملہ بالغہ لکھ لو آگے غیر حاملہ اور بالغہ ہو اور غیر عائشہ نہ ہو بلکہ اس کو حیض آتا ہو اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی طلاق 3 حیض یہ جو یہاں آ رہی ہیں ثلاثۃ قروء یہ وہ عورت جو بالغہ ہے اور حاملہ نہیں ہے عائشہ نہیں ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے تو 3 حیض نمبر 7ویں عورت مطلقہ قبل الدخول وہ عورت جسے دخول سے پہلے خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کوئی نہیں ہوتی اس کا ذکر سورت احزاب میں آئے گا سورت احزاب میں انشاءاللہ اچھا جی یہ 7 عورتیں ہیں طلاق کے اعتبار سے اب ان میں سے کچھ ذکر یہاں آ رہا ہے
والمطلقات بیان عدت مطلقہ، یتربصنا انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 3 قروء 3 حیض، ہمارے نزدیک 3 حیض، شافعی کے نزدیک 3 طہور۔ ولا یحل لہن حلال نہیں جائز نہیں عورتوں کے لیے کہ چھپا لیں وہ جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، ماں حمل یا حیض۔ عورت کو حمل اگر ہے تو وہ چھپائے نہیں، بتائے، حیض بتائے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، قیامت کے دن پر، یعنی ایمان کامل ہے۔ اگر ایمان کامل ہے تو وہ چھپائیں گی نہیں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ وبعولتهن، اور خاون ان کے حق کو بردن زیادہ حق رکھتے ہیں واپس کرنے کا، رجوع کرنے کا، فی ذالک اس عدت میں، حق کو بردن اذا کانت طلاق رجعیا، جب طلاق رجعی ہو، روح المانی طلاق رجعی ہو تو خاوند رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ ان ارادو اصلاحا، شرط یہ ہے اگر ارادہ کرے اصلاح کرنے کا، ارادہ اصلاح کرنے کا ہے تو رجوع کرے، اصلاح کا ارادہ نہیں ہے تو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی، مثل ان حقوق کے، علیہن ان پہ، بالمعروف۔ وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے بھی حق ہیں جس طرح ان عورتوں پر خاوندوں کے حق ہیں، جس طرح خاوند کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ مثل لکھا ہوگا المماثلۃ فی الوجوب، المماثلۃ فی الوجوب لا فی جنس الفعل، روح المانی یہ مماثلت ہے وجوب میں، جنس فعل میں نہیں، ان کے حقوق الگ ہیں ان کے حقوق الگ ہیں، لیکن وجوب میں مماثلت ہے۔ جس طرح خاوند کا حق واجب ہے عورت پر، اسی طرح عورت کا حق واجب ہے خاوند پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر درجہ فضیلت حاصل ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو حکم دے دے دے، حکیم ہر حکم مبنی بر حکمت ہے، اللہ جو بھی حکم دے گا تو مبنی بر حکمت ہوگا۔ الطلاق مرتان، بیان عدد طلاق رجی، طلاق رجی کی تعداد کتنی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ طلاقیں یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کر سکتا ہے، وہ طلاق جس میں رجوع کر سکتا ہے وہ 2 طلاقیں ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، روک لے معروف طریقے کے ساتھ، یعنی رجوع کر لے، 1 طلاق ہو یا 2 طلاق ہو، طلاق رجی ہو، رجوع کر سکتا ہے۔ او تصریح، یا روانہ کر دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی عدت ختم ہونے دے، رجوع نہیں کرنا چاہتا نہ رجوع کرے، عدت ختم ہونے دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، بیان خلا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ لے لو مما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا، کچھ بھی لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ خوف کریں وہ دونوں کہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ سمجھو، عام طلاق خاوند طلاق دیتا ہے، اور خلا کیا ہوتا ہے؟ خلا وہ طلاق جو مال کے بدلے میں ہو، وہ طلاق جو مال کے بدلے میں ہو۔ عورت تنگ آ گئی ہے، خاوند طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت کہتی ہے جو تو نے مجھے مہر دینا ہے نا وہ مہر لے لے، مجھے نہ دے، مجھے طلاق دے دے، پورا مہر لے لے، آدھا لے لے، یا فلاں چیز لے لے مجھ سے، مجھے طلاق دے دے، کچھ لے کر طلاق دے خاوند، اس کو کہتے ہیں خلا۔ اس میں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو، یعنی تم، وہ کہتی ہے جی مہر لے لے مجھے چھوڑ دے، اللہ پاک کہتا ہے تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جو تو اس کو دے چکا ہے مہر اس سے لے، یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ ہاں مگر یہ کہ خوف کریں وہ دونوں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ خاوند اب سمجھتا ہے اب کیا کیا جائے،
یہ عورت ناشزہ ہے، نافرمان ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اب میں کروں کس طرح کروں، رکھنے کی صورت کرتا ہوں، یہ بستی نہیں ہے، یہ جان ہی چھڑانے کی بات کرتی ہے، تو پھر اگر کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ مہر سے زیادہ نہ لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کرو، یہ حاکم حکام یا رشتہ داروں میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ، اگر تم خوف کرو کہ نہیں قائم کریں گے وہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس میں جو عورت فدیہ دے لے، عورت فدیہ دے، نیچے لکھا مہر سے زیادہ نہ ہو۔ عورت فدیہ دے کے طلاق لیتی ہے، مہر دے کے طلاق لیتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ فإن طلقها، بیان طلاق ثالث، فإن طلقها، اگر طلاق دے دے وہ مرد اس عورت کو، یعنی تیسری طلاق، دو کا ذکر پہلے آیا اب تیسری، 3 طلاقیں ہو گئیں، تو 3 طلاقوں کے بعد فلا تحل لہو، حلال نہیں وہ عورت اس مرد کے لیے، من بعد، 3 طلاقوں کے بعد، 3 طلاقوں کے بعد عورت خاوند کے لیے حلال کوئی نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور خاوند کے ساتھ۔ اب 3 طلاقوں کے بعد امام شافعی اس آیت کا معنی کرتے ہیں، 3 طلاقوں کے بعد 3 اکٹھی دے، 3 اکٹھی دے یا علیحدہ علیحدہ دے، دونوں کو یہ شامل ہے، دونوں کو، اس آیت کا معنی امام شافعی نے کیا۔ یہی معنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور چاروں اماموں کا اتفاق، چاروں اماموں کا اتفاق اس بات پر کہ 3 طلاقیں دے دے، علیحدہ دے یا اکٹھی دے، علیحدہ علیحدہ دے یا اکٹھی دے، 3 طلاقیں دے دے تو 3 طلاقوں کے بعد عورت مرد کے لیے حلال کوئی نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ نکاح کر لے عورت، نکاح کر لے بعد از عدت، عدت گزرنے کے، عدت کے دوران تو کر نہیں سکتی، عدت کے بعد نکاح کر لے، زوجن، کسی اور خاوند سے، غیرہ، اس پہلے خاوند کے علاوہ، پہلے خاوند کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، کسی اور کے ساتھ، اور وہ دوسرا خاوند پھر اسے طلاق دے دے، سمجھے، پھر اس دوسرے خاوند والی طلاق کی عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ حتیٰ تنکحہ بمعنی وتی، تنکحہ بمعنی، اور نکاح کا معنی سمجھو زوجن سے، زوج تبھی بنا دوسرا کہ دوسرے سے نکاح ہوا، سمجھے، اس عورت کا نکاح ہوا زوجن، کسی دوسرے آدمی سے نکاح ہو کے وہ بنا زوج، وہ بنا، یہ بنی اس کی زوجہ، وہ سمجھے، اور وہ زوج اس کے ساتھ تنکحہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے وتی کرنا، سمجھے، وہ وتی کر لے، ازدواجی تعلق قائم کر لے، ازدواجی تعلق قائم کر لے، قائم کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے اور اس طلاق کی عدت گزرے، تب پہلے خاوند کے لیے حلال ہے، ورنہ حلال، سمجھے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت رفاع کی بیوی کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے طلاق دے دی تھی، دوسرے صحابی سے نکاح کر لیا تھا، دوسرا صحابی ازدواجی تعلق پہ قادر نہیں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تو رسول پاک نے فرمایا دوسرا خاوند جب تک ازدواجی تعلق نہ قائم کر لے اس وقت تک تو پہلے خاوند کے لیے حلال کوئی نہیں، دوسرا خاوند ازدواجی تعلق قائم کرے پھر وہ طلاق دے، اس کی عدت گزرے، تب پہلے کے لیے حلال۔ یہ اب قرآن کا بھی فیصلہ، حدیث کا بھی، لیکن غیر مقلدوں کی بےایمانی دیکھو، اب 3 طلاقیں کوئی دے، ان کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں تو مذہب تبدیل کر، اہل حدیث تو بن، عورت حرام ہے ہم حلال کر دیتے ہیں،
عورت وہ 3 طلاقوں کے بعد اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، لیکن مذہب تبدیل کر ہم عورت حلال کر دیتے ہیں، یہ بھی مذہب تبدیل کر دیتا ہے اپنے دنیاوی مفاد اور لالچ میں جا کر۔ اب حالانکہ وہ عورت اس کے لیے حرام ہے، مولوی کے کہنے سے کوئی حلال نہیں ہوتی، 3 طلاقوں کے بعد وہ حرام ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا، حرام کاری کرے گا، اولاد جتنی پیدا ہوگی حرام کی اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن مولوی کو اللہ کا خوف نہ رہے، آخرت کا خوف نہ رہے، بس پھر اللہ ہی حافظ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دے وہ دوسرا خاوند اور عدت بھی گزر جائے، وہ سمجھے، دوسرا خاوند وہ طلاق دے دے اور عدت بھی، فلا جناح علیہما، پھر کوئی حرج نہیں ان پہلے دونوں پر کہ یتراجا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنا، اگر گمان کریں کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے اللہ کی حدوں کو، اور یہ اللہ کی حدیں اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں، سمجھے۔ اب 3 طلاقوں کے بعد دوسرا خاوند طلاق دے دے، عدت گزر جائے، پھر پہلے کے لیے حلال ہے، پھر پہلے کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے طلاق دی عورت کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، قریب الاختتام، عدت ختم نہیں ہوئی، عدت ختم ہونے کے قریب ہو گئی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، یعنی ابھی عدت تھی، ختم ہوئی نہیں تھی، روک لو اچھے طریقے سے، اور سرّحونا، یہ چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے، ولا تمسکونا، نہ روک کے رکھو ان کو ضرارن، واسطے ضرر دینے کے، لتعتدوا، تاکہ تم ظلم کرو، ومن يفعل ذلك، جو یہ کام کرے گا فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے انعامات کا ذکر کرو جو اللہ نے تم پر احسان کیے، نعمت اللہ بالاسلام و بیان الاحکام، تفسیر قرطبی، اللہ پاک نے تمہیں دین اسلام دیا، دین اسلام دے کے اللہ پاک نے احکام دیے، اس کو یاد کرو، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، جو اللہ نے کتاب اور حکمت دی وہ بھی تم یاد کرو، یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کر رہا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ چکے، پہلے تھا قریب الاختتام پر، وہاں معنی اور تھا، یہاں معنی اور ہے، وہاں تھا ختم ہونے کے قریب ہو عدت، یہاں ہے عدت ختم ہو جائے، عدت ختم، پھر فلا تعضلوهن، نہ روکو ان کو کہ ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا، جب وہ راضی ہو جائے آپس میں، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، بالمعروف نیچے لکھا ہے کف وہ ہو اور مہر مثل سے کم نہ ہو، سمجھو۔ اب عورت کی عدت ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ کہیں اور جا کے نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کر نکاح کرے، یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے، کف ہونا چاہیے، اپنے خاندان میں نکاح کرے، اور اپنے خاندان میں مہر کتنا رکھے، مہر مثل سے کم نہ ہو، اس جیسی جو عورتیں ہیں، اس جیسی جو عورتیں ہیں خاندان میں، ان کا جتنا مہر ہے اتنا مہر ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ وصیت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ نصیحت کی جاتی ہے تمہارے لیے، یہ پاکیزہ ہے، زیادہ طہارت والی بات ہے، واللہ یعلم علت، اللہ جانتا ہے تمہاری مصلحتوں کو، تم نہیں جانتے ہو، والوالدات یرضعن اولادہن، بیان رضاعت بتایا تھا، یہ امور انتظامی آ رہے ہیں یہاں پر، طلاق اور عدت کا مسئلہ آ گیا، اب تیسرا امر انتظامی آ رہا ہے، دودھ پلانے والا مسئلہ، دودھ پلانا، بات آ رہی ہے طلاق کی، اس میں دودھ پلانے کا مسئلہ آ جائے، والوالدات یرضعن اولادہن، والدات پلائیں اپنی اولاد کو دودھ، حولین کاملن، 2 مکمل سال، 2، یہ یرضعن لفظاً خبر ہے، مانن انشاء ہے، یرضعن پلاتی ہیں، لیکن معنی کرنا ہے پلائیں، امر پلائیں، 2 سال مکمل۔ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب حنفی بھی یہی ہے، 2 سال مدت ہے، 2.5 سال والا قول وہ معمول بہا اور مفتہ بھی قول نہیں ہے،
مفتا بھی کون 2 سال کا ہے، لمن ارادہ یتم رضا اس کے لیے جو چاہے کہ پورا کرے رضاعت کو، وعلی المولود لہو مولود لہو والد، والد پر رزق ہننا رزق نفقہ مرضع دودھ پلانے والے کا خرچ اس کے ذمہ ہے، وہ کسوت ہننا لباس اس کے ذمہ ہے، بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت کے جتنا دے سکتا ہے اتنا دے۔ اس میں والد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، والد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق نفقہ ہونا چاہیے دودھ پلانے والی کا۔ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ خرچہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ وَلَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، والدہ کو اولاد کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے، یعنی والدہ دودھ پلانا چاہتی ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی میں تجھ سے نہیں فلاں سے پلواؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، نہ والد کو نقصان دیا جائے اولاد کی وجہ سے، عورت کہے میں نہیں پلاندی کوئی بھی، طلاق دیتی یا اور میں کیوں پلاواں، نہیں، بچہ تو مشترک ہے، چاہیے کہ وہ پلائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر بھی اسی طرح ہے، وارث پر بھی اسی طرح ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ چھڑانا چاہیں یعنی 2 سال سے کم، اصل مدت تو 2 سال، 2 سال سے کم میں چھڑانا چاہیں، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمْ وَتَشَاوُرٍ، مشورے سے رضامندگی سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمْ، اگر تم چاہو کہ پلاؤ تم اولادوں کو اپنی اولاد کو دوسری عورت سے، ان أردتم ماں کی موجودگی میں بوجہ مجبوری دوسری عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ اذا صلیتم سلمتم، جب دے دو، ما آتیتم جو تم نے دینا ہے، بالمعروف، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ والذین یتوفون منکم، بیان عدت متوفى عنہا زوجہا، عدت متوفى عنہا زوجہا، وہ عورتیں، والذین یتوفون منکم، کوئی چائے شائے کا ہے کہ نہیں نظام؟ اچھا جی، والذین یتوفون منکم، بیان عدت متوفى عنہا زوجہا، جس کا خاوند فوت ہو جائے، جو مر جاتے ہیں تم میں سے، چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، یہاں 3 احکام اللہ ذکر کر رہا ہے، یہ یتربصن احکام عورت، فاذا بلغنا احکام ورثہ، ولا جناح علیکم احکام امیدواراں، چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے یہ عدت ہے ان کی، جب حاملہ نہ ہوں، جب حاملہ تو پھر 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ، اب ان کی عدت اگر پوری ہو گئی ہے 4 مہینے 10 دن، اب اس کے بعد خاوند مر چکا ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہو چکی ہے، کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جو وہ کر لیں اپنی جانوں میں اچھے طریقے کے مطابق، واللہ بما تعملون بصیر خبیر، اللہ تمہارے اعمال کو خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ احکام وراثہ، وارثوں کو حکم ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، چاہتی ہیں ان کو کرنے دو۔ اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اب کسی اور جگہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کو نکاح کرنے دو۔ یہ فعلنا، وہ نکاح کریں، پہلے آیت گزری ہے تنکحہ، نکاح کرے، تنکحہ بھی نسبت عورت کی طرف، فعلنا میں بھی نسبت عورت کی طرف۔ مستقل مسئلہ چلتا ہے کہ عبارات النساء کا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں نکاح کے سلسلے میں۔ یہ 2 آیتیں، ان سے یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے، بالغہ ہو،
ولا جناح علیکم احکام امیدواراں طلاق ہو چکی ہے عورت کو، طلاق ہو چکی ہے، اب امید لگانے والے امید لگائے بیٹھے ہیں، اب ان کے لیے احکام، کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما ارستم بھی، ارستم امر اول، اکننتم امر دوم، صراحتاً، اب اس کو صراحتاً کوئی یہ کہے کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لینا، یہ تو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ارستم تعریض اشارہ سمجھے، وہ متوفی عنہا زوجہا گھر میں تھی، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار جو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اب خاوند کی وفات کے بعد، عدت گزرنے کے بعد جو نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ عدت کے دوران مثلا گیا ہے، عدت کے دوران اب صاف نکاح کی بات تو نہیں کر سکتا، اشارہ کر سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد ہو جائے، یہ اس طرح اشارہ کے الفاظ، ارستم بھی، تم تعریض کر سکتے ہو، من خطبت النساء، عورت کے نکاح سے، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا کے رکھو بات کو، یا اشارہ کرو، یہ جائز ہے، دل میں چھپا کے رکھو یہ بھی جائز، کہ عدت ختم ہوگی بعد میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یا اشارتاً اس کو کہو، یہ بھی اجازت ہے۔